السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلا وسہلا ومرحبا، خوش آمدید۔ الحمدللہ آج ہمارا 19واں سبق ہے اور کل ہمارا 20واں سبق ہوگا، اور اس طرح ہم اس کورس کا ایک اہم مرحلہ مکمل کر لیں گے، اور انشاءاللہ ہم تیاری کر رہے ہیں کہ آپ کے لیے عربی گرامر کو بھی آسان سے آسان انداز میں پیش کریں، اور گرامر کے ساتھ ساتھ سوال و جواب، حوارات اور اہم جملے اور تعبیرات کو بھی آپ کے سامنے پیش کیا جا سکے، لیکن ضرور یہ ہے کہ آپ کا شوق اور آپ کی رغبت برقرار ہو۔ تو آپ سبق کو اپنی کاپیوں میں لکھا کریں، اچھی طرح یاد کیا کریں اور دہرایا کریں۔ اب آتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ ماذا تقرأ یا کمال؟ ماذا تقرأ یا کمال؟ ماذا تقرأ یا کمال؟ کمال تم کیا پڑھ رہے ہو؟ ماذا تقرأ یا کمال؟ کمال تم کیا پڑھ رہے ہو؟ طالب علم کا نام ہے کمال، تو اس سے پوچھا جا رہا ہے کہ ماذا تقرأ، تم کیا پڑھ رہے ہو؟ ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ابھی تک ہم جتنے الفاظ استعمال کر رہے تھے وہ مردوں کے بارے میں تھے۔ اب ساتھ ساتھ ہم آپ کو عورتوں کا بھی بتائیں گے، مؤنث کا بھی بتائیں گے۔ اب جیسے یہ سوال ہے، یہ ہم کریں گے لڑکے سے، مرد سے، لیکن اگر عورت سے ہم سوال کریں گے تو پھر ہم کہیں گے ماذا تقرئین، ماذا تقرئین۔ ایک لڑکے سے تم کیا پڑھ رہی ہو؟ ماذا تقرئین، تم کیا پڑھ رہی ہو؟ ماذا تفعلین، تم کیا کر رہی ہو؟ تو آخر میں یا اور نون لگنے سے یہ لفظ پھر عورت کے لیے ہو جاتا ہے۔ ماذا تقرأ، تم مرد کیا پڑھ رہے ہو؟ ماذا تقرئین، تم عورت کیا پڑھ رہے ہو؟ تو وہ پوچھ رہا ہے، مرد سے پوچھ رہا ہے ماذا تقرأ یا کمال، کمال تم کیا پڑھ رہے ہو؟ اقرأ قصۃ، اقرأ قصۃ، اقرأ قصۃ، میں ایک کہانی پڑھ رہا ہوں۔ اقرأ قصۃ، میں ایک کہانی پڑھ رہا ہوں۔ یہاں پر دوسری بات نوٹ کریں کہ جب ہم اپنے سامنے والے کسی سے بات کریں گے تو اس میں تو عربی زبان کے اندر مرد کے لیے الگ لفظ ہے، عورت کے لیے الگ، مذکر کے لیے الگ لفظ ہے اور مؤنث کے لیے الگ۔ لیکن اگر میں اپنی بات کروں گا، متکلم جس کو کہتے ہیں، میں آپ سے ہم کلام ہوں، آپ سے بات کر رہا ہوں تو میں متکلم ہوں، تو اگر میں بات کروں گا تو اس کے لیے چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اس کے لیے پھر ایک ہی لفظ ہے۔ جیسے یہاں پر لفظ ہے اقرأ، میں پڑھ رہا ہوں، تو اگر کوئی مرد ہے وہ بھی کہے گا کہ اقرأ میں پڑھ رہا ہوں، اور اگر کوئی عورت ہے تو وہ بھی بولے گی اقرأ میں پڑھ رہی ہوں۔ تو دونوں کے لیے اگر میں یعنی متکلم کا صیغہ جو ہے دونوں کے لیے ایک ہی استعمال ہوتا ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہے۔ تو اب اگر ایک مرد کہے گا یا عورت کہے گی، دونوں کہہ سکتے ہیں کہ اقرأ قصۃ، میں قصہ پڑھ رہا ہوں یا میں قصہ پڑھ رہی ہوں، دونوں ٹھیک ہے۔ اقرأ قصۃ، میں ایک کہانی پڑھ رہا ہوں۔ اقرأ قصۃ، میں ایک کہانی پڑھ رہا ہوں۔ هل تحب قراءة القصص؟ هل تحب قراءة القصص؟ هل تحب قراءة القصص؟ کیا تمہیں کہانیاں پڑھنا پسند ہے؟ هل تحب قراءة القصص؟ کیا تمہیں کہانیاں پڑھنا پسند ہے؟ اب یہاں پر اگر آپ کسی مؤنث سے سوال کر رہے ہیں تو آپ کہیں گے هل تحبین قراءة القصص؟ هل تحبین قراءة القصص؟ کیا تمہیں کہانیاں پڑھنا پسند ہے؟ نعم فی اوقات الفراغ، نعم فی اوقات الفراغ، نعم جی ہاں، فی اوقات الفراغ خالی اوقات میں، فی اوقات الفراغ خالی اوقات میں، فارغ اوقات میں، یعنی جن اوقات میں میرا کوئی کام نہیں ہوتا تو اس میں پڑھنا پسند کرتا ہوں۔ ما اسم القصة التي تقرأها؟ ما اسم القصة التي تقرأها؟ ما اسم القصة التي تقرأها؟ جو کہانی تم پڑھ رہے ہو اس کا کیا نام ہے؟ جو کہانی تم پڑھ رہے ہو اس کا کیا نام ہے؟ ما اسم، کیا نام ہے، القصہ کہانی کا، التی وہ جو، تقرأها جس کو تم پڑھ رہے ہو۔ اب یہاں پر التی آیا ہے تو ایک آپ نے سنا ہوگا، بار بار قرآن کریم کی تلاوت میں بھی آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ ایک آتا ہے الذی اور ایک آتا ہے التی، ان دونوں کا معنی تو ہے وہ،
لیکن الذی جہاں پر ذال آیا ہے یہ مرد کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور جہاں پر تا آئی ہے التی تو یہ مؤنث کے لیے ہے۔ القصہ چونکہ مؤنث ہے تو القصۃ التی وہ قصہ جو، اور الرجل الذی وہ آدمی جو، جس کو ہم استعمال کرتے ہیں، تو اس کو اسم موصول کہا جاتا ہے۔ الذی الذی یہ مرد کے لیے، مذکر کے لیے، اور التی یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب آگے جملہ ہے قصۃ الحرب والسلام، قصۃ الحرب والسلام۔ وہ پوچھ رہے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، تو کہہ رہے قصۃ الحرب والسلام، جنگ اور امن کی کہانی، قصۃ الحرب والسلام، جنگ اور امن کی کہانی۔ هل قرأتها هل قرأتها کیا تم نے اس کو پڑھ لیا، هل قرأتها کیا تم نے اس کو پڑھ لیا۔ نعم قرأتها وقد أعجبتني كثيرا، قرأتها وقد أعجبتني كثيرا، قرأتها میں نے اس کو پڑھ لیا، وقد أعجبتني أعجبتني مجھے پسند آیا، كثيرا بہت زیادہ۔ یہاں پر آپ دیکھیں اعجبتنی کا لفظ ہے، اعجبتنی، اس میں بھی آپ نوٹ کریں کہ جہاں پر آخر میں تا آ رہی ہے تو یہ مؤنث کے لیے ہے، اور مؤنث کے لیے ہم اشارہ کرتے ہیں عام طور پر بائیں طرف۔ تو اب اعجبت، اعجبت یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ لفظ مؤنث کے لیے ہے، اور اعجبا، اعجبا اس ایک مرد کو پسند آیا، اور اعجبت اس ایک عورت کو۔ تو جہاں پر تا لگ جائے وہ مؤنث کے لیے ہے، جہاں پر تا نہ ہو تو مذکر کے لیے۔ درسا اس ایک مرد نے پڑھا، درسا اس ایک مرد نے پڑھا، درست اس ایک عورت نے پڑھا، درسا اس ایک مرد نے پڑھا، درست اس ایک عورت نے پڑھا۔ تو اب جب وہ کہہ رہا ہے کہ نعم قرأتها وقد اعجبتنی کثیرا، ہاں میں نے اس کو پڑھ لیا ہے اور مجھے بہت پسند آئی ہے۔ انا احب السلام واکرہ الحرب، انا احب السلام واکرہ الحرب، انا احب السلام واکرہ الحرب۔ ہم نے آپ کو بتایا اب یہ مرد بھی کہہ سکتا ہے اور عورت بھی کہہ سکتی ہے، اس لیے کہ اپنی بات ہو رہی ہے۔ اس کا ترجمہ ہے کہ میں امن کو پسند کرتا ہوں اور جنگ سے نفرت کرتا ہوں، مجھے امن پسند ہے اور جنگ سے نفرت ہے، مجھے امن پسند ہے اور جنگ سے نفرت ہے۔ کل انسان یحب السلام ویکرہ الحرب، کل انسان یحب السلام ویکرہ الحرب، کل انسان یحب السلام ویکرہ الحرب، ہر انسان امن کو پسند کرتا ہے اور جنگ سے نفرت کرتا ہے، ہر انسان امن کو پسند کرتا ہے اور جنگ سے نفرت کرتا ہے، یہ عام ہے۔ اب آتے ہیں الفاظ کے معانی کی طرف۔ قصۃ کہانی، قصہ جو ہم سناتے ہیں، کوئی حکایت جو بھی واقعہ ہوتا ہے، قصۃ کہانی کو کہتے ہیں۔ قراءۃ، قراءۃ پڑھنا مطالعہ کرنا، قراءۃ پڑھنا مطالعہ کرنا، اور الحرب جنگ کو کہتے ہیں، الحرب جنگ کو کہتے ہیں۔ السلام امن کو کہتے ہیں۔ قرأتها میں نے اس کو پڑھ لیا۔ اعجبتنی، اعجبتنی وہ مجھے پسند آیا۔ تو یہ الفاظ کے معانی ہیں، اچھی طرح آپ ان کو یاد کریں، اپنے کاپیوں میں لکھیں اور اچھی طرح محنت کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔